الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، بھائیوں، پچھلا جمعہ آپ حضرات کے سامنے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پڑھایا تھا. انہی کے حوالے سے روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ دونوں شہزادے گھر میں موجود نہیں تھے اور غالباً بارش شروع ہو گئی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی کنیز سے فرمایا کہ بچوں کو دیکھو بچے کہاں ہیں. اس نے گھر سے باہر نکل کر بچوں کو دیکھا لیکن اسے نظر نہ آئے. پریشان ہو کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ مجھے بچے کہیں بھی نظر نہیں آئے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، میرے شہزادے میرے لخت جگر یا تو میرے گھر میں ہوتے ہیں یا پھر ابو بکر صدیق کے گھر میں ہوتے ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعد میں جب پتہ کروایا گیا تو واقعی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے. یہ میں آپ کو واقعہ
سنا رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ حضرات خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان کتنا زیادہ پیار تھا، اعتبار تھا اور تعلق تھا اور محبت تھی، اور آپس میں شیر و شکر تھے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، میرے دونوں ہاتھ ہیں یہ۔ اور اہل بیت سے کیا مراد ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں نے تو صرف یہ کہہ دیا کہ صرف 5 تن پاک اور وہی اہل بیت ہیں، علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا اور حسن اور حسین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف یہی 5 تن، 5 مطلب 5 اور تن جسم کو کہتے ہیں، مراد پورا وجود ہوتا ہے، پوری شخصیت ہوتی ہے کہ صرف یہ 5 تن پاک ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا وہ چاہے اہل بیت میں سے ہے یا اہل بیت میں سے نہیں ہے، سارے پاک ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ ان کی تطہیر کی، صفائی کی، پاکی کی گواہی دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا موقع بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی اگر کسی صحابی سے یا کئی صحابہ سے اگر تھوڑی بہت سرزنش کرتے ہیں تو اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا غزوہ احد جب ہو رہا تھا تو چند صحابہ کا اللہ کے نبی نے وہ پہرا لگایا تھا کہ آپ نے اس درہ کے اوپر کھڑے ہو کر پہرا دینا ہے، وہاں سے ہلنا بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو جب فتح ہوئی، مال غنیمت جب اکٹھی کر رہے تھے تو ان میں سے بعض صحابہ نے یہ کہا کہ اب تو امن ہو چکا ہے اور ہمارے ساتھی صحابہ کرام وہ مال غنیمت اکٹھی کر رہے ہیں تو اب ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے اب ہمیں بھی جانا چاہیے۔ کچھ صحابہ کرام روکتے رہے کہ نہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں روکا تھا کہ ہمیں چاہے فتح ہو شکست ہو وہاں سے نہیں ہلنا۔ تو جو صحابہ آگے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوئے، اللہ کا قرآن اترا۔ کیا قرآن میں آیا؟ قرآن مجید میں ہے واعف عنہم، اے میرے حبیب ان کو معاف فرما دیجیے، ان کو میں نے چنا ہے۔ صحابیت، آپ کے صحابہ جو ہیں، آپ کے ساتھی جو ہیں، ہر ایرا غیرہ نہیں بلکہ میں نے ان کا انتخاب کیا، خود اللہ کی ذات فرما رہی ہے، اس لیے واعف عنہم، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ان کو معاف کر دیجیے۔ اور واستغفر لہم، اور ان کے لیے معافی مانگیے، بخشش مانگیے۔ اور تیسرا حکم اللہ نے یہ فرمایا وشاورہم فی الامر، کہ آپ کے دل میں کہیں ایسا خیال نہ آ جائے کہ آئندہ میں ان کو اپنے مشوروں میں شامل نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اپنے معاملات میں مشوروں میں بھی، مشاورت میں بھی آپ نے شامل کرنا ہے، ان سے مشورہ بھی لیا کرنا ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ ان کی تطہیر، ان کی پاکیزگی اور ان کی صفائی بیان فرما رہے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ کی ذات گواہی دے رہی ہے، یہ اللہ کا چناؤ ہے، صحابیت، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ تو صحابہ اور اہل بیت دونوں کے بارے میں قرآن مجید میں ہے رحماء بینہم، کہ سارے کے سارے آپس میں رحم دل تھے۔ اور پھر اہل بیت یہ کون؟ ہمیں جب کہا جاتا ہے کہ آپ کے گھر والے، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ہمارے سارے اس سے بچے بھی مراد ہوتے ہیں، بیوی بھی مراد ہوتی ہے، تو اس سے بھی اہل بیت سے مراد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات ہیں، آپ کی ساری بیویاں ہیں، حضرت سودا،
پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جحش، اور ایک اور بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہن، جتنی بھی آپ کی ازواج مطہرات ہیں ساری کی ساری وہ اہل بیت میں داخل ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی عورتوں تم دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا بڑا مقام ہے، وازواجہ امہاتہم، اور تم امتی جو ہے آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، امت کی مائیں ہو، خود اللہ فرما رہے ہیں۔ تو آپ کی ازواج مطہرات جو کہ ہماری مائیں ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں، اور پھر آپ کے آگے نواسے، نواسیاں، اور جو جو قریبی رشتہ دار تھے اور آگے جو نسل چلی، یہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ، اور صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اہل بیت ہیں، اور اہل بیت پورے کے پورے ماننے چاہیے، نہ کہ اہل بیت ہمیں ادھورے ماننے چاہیے۔ تو بہرحال اہل بیت ان کا بڑا مقام اور صحابیات کا بڑا مقام ہے۔ مجھے ایک حدیث شریف یاد آئی، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے کنز المعارف، اس میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ علی المرتضیٰ کے گھر گئے۔ جب گھر میں پہنچے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہو گئے کہ آج بڑی بڑی ہستیاں، خصوصاً وہ ہستی کے جو عرش کے مہمان بنے، آج میرے گھر میں تشریف فرما ہے۔ ان کو بڑی خوشی ہوئی، تو جلدی سے گھر میں گئے، اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ ابھی جو کچھ بھی گھر میں موجود ہے جلدی سے مجھے وہ دو تاکہ میں مہمانوں کو پیش کروں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے، یہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کھانا بنانے کی تیاری کرو۔ تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک سفید صاف چمکدار پلیٹ تھی نکالی، اور گھر میں شہد موجود تھا، اس میں شہد ڈالا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ ابھی وہ خدمت میں پیش کرو اور بعد میں کھانا تیار کرتی ہوں۔ اس سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب بھی ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آئے تو فوراً کوئی نہ کوئی چیز جو گھر میں موجود ہو وہ پیش کرنی چاہیے، تاکہ مہمان کے دل میں خوشی ہو جائے کہ میرے آنے کی ان کو خوشی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ ہمیں اس سے یہ بھی پیغام ملتا ہے، آج کل کے مطابق کولڈ ڈرنک ہے یا اور کوئی چیز تو فوراً وہ چیز پیش کرنی چاہیے۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہد لے کر آئے، سفید پلیٹ کے اندر پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈالا، وہ انگلی ڈالی شہد لینے کے لیے، چمچ تو تھے نہیں، سنت بھی ہاتھ کے ساتھ ہے۔ تو آپ کی نظر پڑی کہ اس میں ایک بال ہے شہد کے اندر، باریک سا بال ہے۔ آپ نے اپنی انگلی مبارک، ہاتھ مبارک پیچھے کر لیا۔ ابو بکر، عمر، عثمان وہ بھی ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، ہمارے سامنے تین چیزیں ہیں، ایک ہے سفید پلیٹ، اور دوسری چیز اس میں شہد ہے، اور تیسری چیز اس میں باریک بال ہے۔ یہ ہمارے سامنے تین چیزیں ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ
جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا تو ہم تین باتیں اس پر پیش کریں. 3 چیزیں ہیں تو تین باتیں اس پر پیش کریں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بولے. صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب بھی ہمیں کوئی سوال کرتے تھے تو ہماری نظر ابو بکر صدیق پر جاتی تھی کیونکہ بڑے وہی تھے. اگلا واقعہ سنانے سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئیں اور پھر جب فوت ہو گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی، تو غسل کا اور کفن کا انتظام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا. اور آپ کو غسل دینے والیوں میں جو بڑی جو تھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی محترمہ تھی، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا. یہ آپ محبت سمجھتے جائیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ، خاندان، اور ادھر حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی المرتضیٰ، یہ ان کی آپس میں محبت دیکھتے جائیں، سنتے جائیں. انہوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ مسجد نبوی میں لایا گیا، رکھا گیا. اب کون جنازہ پڑھائے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو بکر آگے بڑھیے اور جنازہ پڑھائیے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤم غیرہ، کہ جب کسی قوم میں ابو بکر صدیق ہو تو ان کے ہوتے ہوئے کسی ایک کے لیے بھی یہ مناسب نہیں، جائز نہیں کہ وہ امامت کروائے. اس لیے آپ آگے بڑھیے اور نماز جنازہ پڑھائیے. یہ علی المرتضیٰ کا ابو بکر صدیق کے بارے میں نبی کا فرمان. اس سے ہم اندازہ لگائیں پیار اور محبت. آج کا میرا ٹاپک موضوع بھی یہی ہے، رحماء بینہم، کہ اہل بیت اور صحابہ کرام خلفاء راشدین ان کا آپس میں بہت زیادہ پیار اور گہرا تعلق تھا. ایک اپنی اولادوں کے نام ایک دوسرے کے نام پر رکھا کرتے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں پر روضہ مبارک ہے اس کے آس پاس جو قبریں ہیں 2 اور قبریں بھی ہیں، اور وہ کون ہیں؟ آپ کے بھائی ہیں. ایک کا نام ابو بکر ہے اور ایک کا نام عمر ہے. یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، ہر کتاب میں یہ لکھا ہے. حضرت حسین کے ایک بھائی کا نام ابو بکر اور ایک بھائی کا نام عمر، جو کہ وہاں پر مدفون ہے آپ کے ساتھ. تو یہ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے، پیار تھا، محبت تھی، نام رکھا کرتے تھے. تو اب سامنے 3 چیزیں پڑی ہیں. سفید پلیٹ، اس میں شہد اور اس میں باریک بال ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، کہ اگر کسی کو ایمان مل جائے، کسی کو ایمان مل جائے تو ایمان زیادہ چمکدار ہے، زیادہ روشن ہے اس سفید پلیٹ سے بھی. اس سفید پلیٹ سے بھی زیادہ روشن، زیادہ سفید، زیادہ چمکدار وہ ایمان ہے. اور پھر جس کو ایمان مل جائے تو جب وہ ایمان کے مطابق زندگی گزارے تو شہد سے بھی زیادہ اس کو مزہ آتا ہے، اس کو مٹھاس حاصل ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایمان کے مطابق زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایمان کے مطابق زندگی گزارنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. یہاں پر میں ایک بات عرض کروں کہ روایت میں آتا ہے اہل ایمان، یہ ایمان کی حرارت، ایمان کی روشنی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہم تو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، لیکن جہنم ایمان والوں کے ایمان کے نور سے پناہ مانگتی ہے.
جہنم ایمان والوں کے ایمان کے نور سے پناہ مانگتی ہے، اتنی زیادہ اس میں حرارت ہوتی ہے ایمان کے اندر۔ جنتی لوگ جب جنت جا رہے ہوں گے، پل صراط کے اوپر سے جب گزر رہے ہوں گے، اگر تھوڑی سی بھی دیر رکیں گے تو جہنم ان سے یہ کہے گے کہ اے جنتیوں جلدی سے گزر جاؤ کہ تمہارے ایمان کی جو حرارت ہے، میری جو حرارت ہے، میری جو گرمی ہے، جہنم کی جو گرمی ہوتی ہے، اس کو متاثر کر رہی ہے۔ یہ ایمان کی قیمت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ، کہ یہ دنیا کی جو چمک ہے، دنیا کی چمک دمک، یہ سفید پلیٹ سے بھی زیادہ چمک ہے، اور پھر جس کو اقتدار حاصل ہو جائے، اقتدار کی کرسی جس کو مل جائے، اقتدار کی کرسی کا مل جانا یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، زیادہ مٹھاس سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اقتدار حکومت دے دے اور پھر وہ کسی پر ظلم نہ کرے، انصاف سے کام لے، یہ انصاف سے کام لینا، کسی پر ظلم نہ کرنا، یہ بال سے بھی زیادہ باریک اور نازک ہے۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بولے یا رسول اللہ، یہ سفید پلیٹ جو ہے اس کی چمک سے زیادہ چمک جو ہے وہ وحی کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم، قرآن و سنت کا جو علم ہے، وحی کا جو علم ہے، اس وحی کا علم یہ زیادہ چمکدار ہے، زیادہ چمکتا ہوا ہے اس سفید پلیٹ سے بھی، اس لیے کہ حدیث میں آتا العلم نور، کہ علم جو ہے یہ نور ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جس کو یہ مل جائے، یہ وحی کا علم جس کو مل جائے تو وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا، وہ باریک، یہ بال جو ہے اس سے بھی زیادہ وہ باریک ہے، اس علم کے مطابق، وحی کے علم کے مطابق زندگی گزارنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی وہاں پر گھر میں موجود تھے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی 3 باتیں عرض کر دوں۔ آپ نے فرمایا جی آپ بھی فرمائیے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، گھر میں مہمان کا آ جانا یہ سفید پلیٹ سے بھی زیادہ چمکدار ہے۔ مہمان اللہ کے نبی تھے، اللہ کے حبیب تھے، ابو بکر، عمر اور عثمان غنی تھے، تو یہ مہمان کا آ جانا یہ پلیٹ کی جو سفیدی ہے، پلیٹ کی جو چمک ہے، اس سے بھی زیادہ وہ چمک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات کہ مہمان کا یہ کھانا، مہمان کو کھانا پسند آ جانا میزبان کے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ میزبان کے لیے مہمان کو اگر کھانا پسند آ جائے تو میزبان کے لیے یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ اور تیسری بات وہ بال کے متعلق فرمایا کہ یا رسول اللہ، مہمان اگر کھانا کھا کر خوش چلا جائے، آج کل تو مشکل ہوتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے اس میں نمک کم ہے، کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں مرچیں زیادہ ہیں، مطلب رضامندی، پورا مہمان خوش نہیں جاتا، کبھی کہتے ہیں کہ اس میں چائے نہیں تھی، کبھی کہتے ہیں کہ اس میں کولڈ ڈرنک نہیں تھی۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مہمان کا خوش واپس چلے جانا یہ بال کی باریکی سے بھی زیادہ باریک ہے، نازک ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا لخت جگر، وہ بھی گھر میں موجود تھیں، پردے کے پیچھے چھوٹے گھر ہوتے تھے اور کچی دیواریں ہوتی تھیں، اتنے تنگ گھر ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے حبیب جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور جب سجدہ کرنے لگتے تھے تو ہاتھ مجھے لگاتے، میں سکڑ جاتی تھی، آپ پھر سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ اس سے ہم گھر کی تنگی کا اندازہ لگائیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، مجھے بھی اجازت دیجئے میں بھی اس پر 3 باتیں عرض کر دوں۔ آپ نے فرمایا جی آپ بھی فرمائیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ پلیٹ جو سفید ہے اس سے بھی زیادہ چمکدار، زیادہ سفید وہ عورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ حیا دیتا ہے۔ اس حیا سے، یہ حیا جو اس کی زیادہ چمک ہے، عورت میں حیا جو ہوتا ہے یہ حیا زیادہ
چمک والا ہوتا ہے اس پلیٹ کی چمک سے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جس کو یہ جو عورت جس کو اللہ تعالیٰ حیا دے اور پھر وہ پردے کے مطابق زندگی گزارے، یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو عورت اپنے چہرے کی حفاظت کرے یہ بال سے بھی زیادہ نازک مسئلہ ہے، کیونکہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہر ایک سے چہرے کی حفاظت کرنا۔ اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہا کرتی تھی کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا تو لوگوں کو میرے وہ جسم کی جسامت کا علم ہو جائے گا۔ بعد میں وہ جب پتہ چلا تو پھر بہت وہ خوش ہوئی تھی کہ ایک جگہ پر وہ چارپائی کے اوپر ایک چیز لگا دیتے ہیں جس سے میت کی جسامت وہ معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ رات کے وقت میرا جنازہ اٹھانا۔ یہ ہمیں پیغام ہے ہماری ماؤں اور بہنوں کو کہ ہمیں حیا اپنے اندر پیدا کریں۔ پردہ جو ہے یہ عورت کے لیے حکم ہے۔ عورت، لفظ عورت اس کا معنی بھی چھپانے کی چیز ہے۔ ہم جب بھی کوئی چیز مارکیٹ سے بازار سے لے کر جاتے ہیں، یہ گوشت ہے اس کو چھپا کر جاتے ہیں، یا اور کوئی چیز لے کر جائیں اس کو چھپا کر جاتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ جب عورت فوت ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے بھائی اس کو غیر محرم ہاتھ نہ لگائے۔ تو میرے بھائیوں، فوت ہونے سے پہلے بھی یہی حکم ہے کہ عورت رہے، گھر میں وہ رہے، چھپ کر رہے، پردے میں رہے۔ یہ عورت کو حکم ہے، اللہ کا حکم ہے یہ قرآن مجید کے اندر کہ وہ پردے کے اندر رہے۔ تو اور اس کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ 3 چیزیں یہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ 3 چیزیں، جبرائیل علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ذکر کی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ذکر فرمائی تھیں۔ وقت چونکہ ہو چکا ہے، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر میں آپ کو یہ سناؤں گا۔ تو بہرحال آج کا جو میرا جو موضوع تھا وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام، اہل بیت، خلفاء راشدین، یہ سارے کے سارے آپس میں رحماء بینہم تھے، شیر و شکر تھے، ایک دوسرے کے نام پر اپنی اولادوں کے نام رکھا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق کو بھی اپنا خلیفہ مانا اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، جب مسجد میں تشریف نہیں لاتے تھے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھایا کرتے تھے، صحابہ کو امامت کروایا کرتے تھے، اور پیچھے علی المرتضیٰ بھی تھے، آپ کی اقتداء کرتے تھے، اور اس کے بعد عمر فاروق کی بھی اقتداء کی، عثمان غنی کی بھی اقتداء کی، اور ہر ایک کی اقتداء کرتے رہے۔ تو یہ سارے کے سارے واقعات جو ہیں، اور اللہ کا قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک، یہ ہمیں یہی وہ پیغام دیتے ہیں، میسج دیتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے آپس میں رحماء بینہم تھے، شیر و شکر تھے، تمام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔